أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم یہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے. آگے ذال کھڑا زبر زا، لام زر لی، کاف لام زبر کل، ذالکل، کاف زر کی، تا کھڑا زبر تا، با پیش بو، کتاب، ذالک الکتاب، پھر بولیے لام الف زبر لا، را یا زبر ری، با زبر با، لا ریب، لا ریب، فا یادر فی حاضرہ، فیہ، لا ریب فیہ. نیچے دیکھیے ہا پیشو، دال لام دو زبر دل، ہدل، ہدل، لام لام در لل، ہدلل، میم تا پیش مد، تا زبر تا، مدتا، قاف در قینون زبرنا، قین، متقین، ہدل للمتقین، ہدل للمتقین. یہ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے. دھیان دیجئے، مجھے بتائیے پہلا حرف کیا ہے؟ الف خالی ہے نا؟ الف خالی ہے. اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے. تشدید والا حرف کو دو بار پڑھیں گے. ایک بار پچھلے حرکت، پچھلے کوئی حرکت تو میں نے آپ کو بتایا تھا آیات کے شروع میں الف یا صرف الف ہے. الف لام خالی ہو، الف یا الف لام خالی ہو. الف کو زبر دے کر پڑھیں گے. الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، اللہ، زال کے نیچے، زال کے نیچے، زیر کے بعد جیسے مولایا، زیر کے بعد مد، مد ایک الف کے برابر. آپ کو دھیان دینا ہے کہ ذال کا مخرج کیا ہے. کتاب میں دیکھ لیں گے بعد میں. ذال کا مخرج نمبر 12 ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے دو دانتوں کی بھی نوک. ذال یا زیری، زبر کو نکالیے، جی، میں آ رہا ہوں، ایسا بولتے جی، وہ جی نہیں ہے. زبان کی نوک میں الذی، نون زبرنا، الذین، الذین. آگے دیکھیے یا کے اوپر، یا کے اوپر، اور آگے دیکھیے واو ہے. واو کے اوپر حمزہ ہے. حمزہ کے اوپر جزم ہے. تو ہم واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے. اور میں آپ کو بتایا تھا حمزہ کے اوپر جزم ہے تو دھکا نمبر 2. اسٹیل کا بچہ، کس کا بچہ؟ یا حمزہ پیش یو، یو، یو،
میم زر می یؤمن نون واقع نو نون زبر نا یؤمنون الذین یؤمنون پھر بولیے پھر بولیے نیچے دیکھیے با کے نیچے زیر ہے اور الف لال ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. کس سے ملیں گے؟ با لام زر بل، با لام زر بل. غائن کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد جزم والا یا زبر کے بعد مد لین ہے. حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ چلے پڑھیے. غین یا زبر غین، بل غین. غین کا کلر دیکھ رہے ہیں؟ یہ پور کا کلر ہے. میں آپ کو سمجھایا تھا نیچے تین کلر دیا ہوا ہے. تین کلر نیچے ہے. ہاں اس کو اور ایک بار دیکھ لیجیے. ہے نا؟ 3 کلر ہے. سیدھے طرف یہ اخفا کا کلر ہے، بیچ میں گنہ کا کلر ہے، اور اس کے بعد وہ قلقلہ کا کلر ہے جو اس صفحہ میں ہے. اور سورہ فاتحہ کے صفحہ میں بھی 3 ہے. ایک لال ہے، ایک کیا کلر کا ہے؟ جامنی کلر کا ہے، اور ایک ہرا ہے. لال چھوڑنا ہے ان حروف کو، اور ان کو پور پڑھنا اور ان کو کھینچ کر پڑھنا. ٹھیک ہے؟ تو دھیان دیجیے. تو غائن پور ہے. غائن کیا ہے؟ پور ہے. اور اس کو جلدی پڑھیں گے. غائن یا زبر غی، بازر بھی بالغیب بالغیب الذین یؤمنون بالغیب. پھر بولیے آگے دیکھیے. واو زبر وا، کھینچیں گے. کیوں؟ میں پوچھا جلدی پر، میں پوچھا کیوں؟ ارے الف نے چابی کھو جا رہے بار بار. واو زبر وا. آگے دیکھیے یا پیش یو، کھینچیں گے. کیوں؟ جزم والا واو نہیں ہے. وایو وایو. قاف کے نیچے، قاف کے نیچے کھینچیں گے. کیوں؟ جزم والا قاف یا درقی. دیکھیے قاف پور ہے اور زیر ہرا ہے، مطلب کھینچنا ہے. آگے میم ہے، پیش ہے، کھینچیں گے. کیوں؟ ہرا ہے، ہرا ہے یا جزم والا واو ہے؟ میم وا فہمو ویقیمو ویقیمو. نون کے اوپر زبر ہے. الف لام پڑھیں گے، الف لام کو پڑھیں گے. پھر کس کو لیں گے؟ صاد کو. کیوں؟ صاد کے اوپر تشدید ہے، تشدید سے پہلے خالی حروف کو نہیں پڑھیں گے. نون صاد سے ملیں گے. نون صاد زبر نس، صاد زبر سو، نس سو نس سو. لام کھڑا زبر واو کو نہیں پڑھیں گے. اور اس کے بعد وہ گولتا ہے. کیا ہے؟ تا زبر تا، تا زبر تا. نصلاۃ ویقیمون الصلاۃ. پھر بولیے، پھر بولیے. آگے دیکھیے واو زبر وا، میم میم زر میم. گنہ کریں گے. کیوں؟ میم کے اوپر اور اس کا کلر بھی نیلا ہے. گنہ میم میم زر میم، میم الف زبر و میم ما، و میم ما. نیچے لائن دیکھیے. را زبر را، را زبر را. زا کے اوپر زبر ہے، قاف کے اوپر جزم ہے. ملا کر پڑھیں گے. اور
چونکہ یہاں حروف قلقلہ میں سے قوف ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ قوف تو با جیم دال. قوف ہے تو جزم ہے، اس لیے پچھلے حرکت سے ملا کر پڑھیں گے. اور قلقلہ حروف میں سے، اس لیے قلقلہ بھی زا قاف زبر زق رزق. اور یہ قاف کے اوپر جو جزم کو جو کلر ملا نا وہ قلقلہ کا ہے. رزق نون کھڑا زبر رزقنا رزقنا. ہاں کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر جزم ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، میم کے اوپر تشدید ہے تو گنہ کریں گے، ہے نا؟ اور زبر زیر پیش ہے تو گنہ. اور یہاں کیا ہے؟ جزم ہے تو کیا کریں گے؟ جزم ہے تو میم کے اوپر تشدید ہے تو گنہ کریں گے. زبر زیر پیش ہے تو گنہ نہیں کریں گے. جزم ہو تو ارے دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ اس کے بعد با یا میم ہے یا دیکھیں نا کتاب میں ہے تو گنہ. ہاں میم پیش پھر گنہ کہاں سے آ گیا؟ اب سو گئے کیسے؟ گنہ نہیں کریں گے نا، پھر گنہ کیوں کیے؟ اب ہوش میں نہیں ہے. ہاں میم پیش ہوں رزقناہم رزقناہم. آگے دیکھیں، یا کے اوپر پیش ہے، نون کے اوپر جزم ہے. یہ پیش اور جزم کو اخفا کا کلر ملا. کیوں؟ نون ساکن کے بعد فا ہے. 15 حروف میں سے تاؤ تاؤ جیمو دالو غلو زا سینوشی صدو زدو توزو فا 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 ہے. فا وقف کاف. نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے فا ہے تو ناک میں چھپا کر یا نون پیشیوں یا نون پیشیوں فا ظرفی نیوفی قاف پہ قونون زبرنا قون ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہے. کل میں آپ کو بتایا تھا اس کا ترجمہ صرف معنی صرف اللہ کو پتہ. اور میں نے آپ سے یہ بات بھی کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا تھا، اور جب دل میں یہ بات آتی کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن مجید کی. اب ہم قرآن شروع کیے تو اللہ ہم سے باتیں بھی شروع کی. کل بھی کی تھی، آج بھی. ذالک الکتاب، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بولیے نا. ذالک الکتاب، بولیے نا. ذالک الکتاب، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حجی بولیے نا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ تیرے ہاتھ میں یہ میری کتاب ہے. پھر بندہ سوال کرتا ہے کیسی ہے کتاب؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتے. لا ریب فیہ، کیا جواب دیتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. اچھا پھر یہ تو سب سے بڑی کتاب ہے. ہاں تو اللہ یہ بھی بتا دیجئے اس کتاب کا کام کیا ہے. اللہ نے اس کی بھی جواب دی. ھدی للمتقین، اللہ نے کیا جواب دی؟
فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے متقی کے لیے. یہاں تک کل بات ہوئی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا یہ متقی کون ہے وہ اللہ بتائیں گے. آج ہم نے متقی کی 3 صفاتیں پڑھ لی. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے, فرشتوں پر ایمان رکھے, کتاب پر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو, اللہ کو مانتا ہو. پہلی صفت ایمان والا ہو. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نمبر 2 وہ نماز بھی قائم کرتا ہو. نماز پڑھتا ہو نہیں قائم کرتا ہو. فرق ہے کہ ہاں نماز پڑھنا الگ چیز ہے. جو سال میں ایک بار نماز پڑھتے وہ بھی نمازی ہے سال کا. جو ہفتے میں ایک دن آتی وہ بھی نمازی ہے ہفتے کا. اور جو ہر دن 5 دفعہ نماز پڑھتے وہ نمازی ہے اور وہی قائم کرنے والا ہے. اب امام صاحب نے ایک دن بیان کر دیا, اب بھی ہو سکتا ہے بیان, کہ بے نمازی جہنمی. کتنا حدیث میں ہے. اور اس گاؤں کا جو سرپنچ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اور اس کا دوست آیا تھا, وہ جا کے بولا تو جہنمی. سیدھا ترجمہ کر دیا. امام صاحب نے ترجمہ کیا, وہ جا کے تفسیر کر دیا. امام صاحب کیا بولے, بے نمازی, اور اس کا دوست نماز نہیں پڑھتا تو وہ جا کے بولے تو جہنمی. بولے کون بولا؟ بولے امام صاحب بولے. تو پھر بولا امام صاحب کو. امام صاحب کے پوچھا کہ آپ نے مجھے جہنمی بولے؟ بولے بالکل نہیں. وہ بولا ہاں آپ نے بولے نا بے نمازی جہنمی. تو امام صاحب سمجھ گئے. اب وہ بہت غصے میں تھا, اس کو ٹھنڈا کرنا تھا نا. تو میں پوچھے سرپنچ صاحب غصے ہونے کی کیا بات ہے, آپ عید کے دن میرے پیچھے تھے نا؟ بولا ہاں. تو پھر آپ بے نمازی کہاں سے ہو گئے؟ آپ تو خطرناک نمازی ہے. نماز قائم کرنا. متقی کی دوسری صفت وہ نماز کو قائم کرتا ہو, یعنی ہر روز 5 دفعہ. کل قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا, جمعہ کا, عید کا, بقرعید کا, وہ بعد میں. سب سے پہلے 5 وقت نماز کا حساب ہوگا. ہم وہی چھوڑتے ہیں اور جمعہ اور غیر کے چکر میں ہم پڑھتے ہیں. میں منع, جمعہ پڑھنا نماز پڑھنا بھی ضروری, ہدایت بھی واجب ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہمارے نبی کو جو نماز ملی تھی نہ کہا عرش میں, وہ نہ جمعہ کی نماز تھی اور نہ عیدین کی نماز, وہ تو 5 وقت کی نماز تھی. اسی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جس نماز کو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بھیجوائے اس کو ہم نے چھوڑ دی, اور جو ہمیں بعد میں ملے وہ بھی پڑھنا ضروری ہے, لیکن اصل نماز جو 5 ہے اور کل قیامت کے دن پہلا حصہ اس کا ہے. متقی کی دوسری صفت وہ نماز کو قائم کرتا ہو. متقی کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آپ کو تو 1 بجے بیان ہوتا ہے, تو بیان ہی تو ہو رہا ہے. اور ہر روز امام صاحب بول رہا آپ بیان کرو, میں تو بیان کرتا. اب تو بیان ہو ہی گیا نا. باہر جو لوگ ہیں اندر آ سکتے ہیں نا, اندر بیٹھ 5-7 منٹ ہے, جلدی نہیں ختم کر دیں, اندر آ سکتے ہیں لوگ. متقی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچہ بھی کرتا ہو. سن لیجیے آخری بات, اللہ کے راستے میں خرچہ بھی کرتا ہو. ہمارے دل میں کیا بات ہے, جو لاکھ پتی ہے وہ خرچہ کرے گا, جو کروڑ پتی ہے وہ خرچہ کرے گا. ہم تو 10 روپیہ والا ہے, ہم کیا کریں گے؟ اپنے حاتم تائی کے نام سنے نا, شیموگا کا کہا وہ تو پتہ نہیں, لیکن ہے کوئی جو زبردست سخی تھے. ان کی سخاوت کی بہت قصے ہیں, ان کے سخاوت کے بہت قصے ہیں. کچھ لوگ گئے ان کے امتحان لینے کے لیے کہ میں دیکھوں وہ کتنا بڑا سخی ہے, اور وہ ہمارے نبی کے زمانے کا پہلے کا آدمی ہے. اور اس وقت گھوڑا کھانا حلال تھا, ہمارے منع ہے گھوڑا. تو کچھ لوگ گئے, چلو ہم ان کے در میں جا کے جو ان کے گھوڑوں میں سے جو سب سے بہتر وچ مانگیں گے, دیکھوں گا دیکھتے کہ نہیں دیکھتے.
اور سب نے مشورہ کر کے ان کا گھر پہنچے، رات کو کھانا کھا کے سو گئے، صبح اٹھ کے چلنا تو حاتم طائی نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ آئے، کچھ تو پوچھے نہیں، کچھ نہیں بولے، تو سب نے بولے کہ حضرت کی درخواست ہے کیا کہ آپ کے گھوڑوں میں جو سب سے افضل ہے ہمیں وہ چاہیے۔ تو حاتم طائی کہتا ہے بھائی تو نے بہت لیٹ کر دیا، کل رات کو تم لوگ جب بہت دور سے آئے ہم نے سوچا کہ تم کو سب سے اچھی چیز کھلا دو، وہ تو میں نے رات کو ذبح کر دیا، وہ تو میں نے رات کو، وہ آگے بڑھ گئے نا، وہ تو مانگنے کا ہے تو شاید دے یا نہ دے، اس سے پہلے وہ ذبح ہو گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر حاتم طائی اپنی زندگی کا قصہ سنا رہا تھا ایک دن کہ میں ایک آدمی کا گھر گیا، تو نے مجھے رات کو کھانا کھلائے اور کھانے میں ایک ڈش میں، ایک پلیٹ میں ایک بکرے کا بھیجا بھون کر وہ پیش کیا، اور میں کھانے لگا بہت زبردست، میں نے اس کی تعریف کی، تو اتنے میں وہ دوسرا بھیجا حاضر کر لے، اس کی بھی تعریف کی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، آٹھواں، پھر نواں، پھر 10 کے 10 بھیجا، ہم کھا کے سو گئے۔ اور صبح اٹھ کے جب ہم ان کے گھر سے نکلا دیکھا کہ 10 کے 10 بکری باہر کٹی پڑی تھی۔ تو اس کے دوست نے بولا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے پھر میں نے اس کو، مجھے تعداد یاد نہیں، میں نے اس کو 500 اونٹ اور 1000 بکریاں پھر میں نے اس کو دی۔ تو وہ دوست کہنے لگے تو پھر تو ہی بڑا سخی ہو گیا؟ کہنے نہیں، میرے پاس ہزاروں تھا، اس میں سے ہم نے 1000 دے دیا، ان کے پاس 10 ہی تھا، سب کھلا دیا، وہ بڑا سخی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاکھ پتی اگر 10 روپیہ دے تو وہ ہے سخی، اور 10 روپیہ والا 1 روپیہ دے کیا وہ زیادہ دیا۔ متقی 3 صفات، 6 صفات ہے، ان میں سے 3۔ نمبر 1 وہ ایمان والا ہو، نمبر 2 نماز قائم کرتا ہو، نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچہ بھی کرتا ہو، نمبر 4 5 6 انشاءاللہ کل بولوں گا۔ اور متقی، یہ 6 صفاتیں جو حاصل کرے گا وہ کون ہے؟ وہ متقی ہے، اور جو متقی بنے گا اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ میں کل بتایا جنت کی سارے نعمتیں ملے گی، جنت میں ہم جو مانگیں گے وہ بھی ملیں گے، اور جو ہم سوچیں گے وہ ہم ملیں گے۔ قرآن سیکھیں گے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔